یہ پورے احتجاج کو کوریج بھی نہیں دے رہی تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے یہ اپنے آپ کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں، سندھ کے لوگوں کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں کہ نہ میڈیا کو کوریج دے رہی ہے نہ انتظامیہ سپورٹ کر رہی ہے، اور پولیس تو اس طرح لگ رہا ہے جس طرح کہ دن کو پولیس ہوتی ہے اور رات کو یہ ڈاکو کے ساتھ بیٹھ کے یہ لوگوں کو اغوا کر رہے ہیں۔ تو ہم ریاست سے پہلے بھی مطالبہ کر چکے ہیں اور یہ سنگین مسئلہ ہے، تمام سٹیک ہولڈرز کو بیٹھ کے ان کا حل بھی نکالنا چاہیے اور ان کے خلاف جلد از جلد آپریشن کیا جائے۔ یہ خالد بٹنی جو ہے وہ سیکیورٹی کمپنی میں سیکیورٹی گارڈ تھا، انتہائی غریب بندہ تھا، وہ گیس کی ایک کمپنی ہے اس پہ سیکیورٹی پہ معمول تھا اور ادھر سے پھر بازار میں یا ادھر سے اغوا کیا ہوا ہے۔ ہمیں تو یہ پتہ نہیں کہ وہ بازار ہے کنکوٹ یا کس طرح جگہ ہے، لیکن یہ لاڑکانہ ضلع ہے، لاڑکانہ کے ڈی آئی جی کے اندر آتا ہے۔ لاڑکانہ بٹو جو محترمہ بینظر بٹو کی آبائی گاؤں ہے، ذوالفقار علی بٹو کی وہ آبائی گاؤں ہے، وہاں پہ اس طرح کی وارداتیں ہونا تو ان کے لیے بہت پیپل پارٹی کے لیے بالکل باعث شرم ہے، باعث افسوس ہے کہ وہ اپنے ناک کے نیچے ڈاکو کو بٹا کے لوگوں کو اغوا کروا رہا ہے۔ سر اب یہ بتائیے کہ جو بچے کے ڈاکو ہیں وہ ریاست کے قسم کے اثاثے ظاہر ہوتے ہیں، تو کیا ہم تو سمجھتے ہیں کہ یہ ریاست کے اثاثے اگر نہیں ہیں تو کیوں ان کے خلاف ایکشن نہیں لیا جاتا؟ دوسری بات یہ کہ اگر سیاسی پشت پناہی ان کو حاصل نہیں ہے، لوکل یا وہاں پہ سندھ کے وڈیروں کی یا دوسری پارٹیوں کی وہاں پہ جو ٹیکس ان کے ہیں، تو کیوں یہ اتنے مضبوط ہو گئے ہیں، اتنے طاقتور ہو چکے ہیں کہ ریاست کو چیلنج کر کے ریاست کے اندر ریاست بنائی ہوئی ہے، آئے روز لوگوں کو اغوا کر رہے ہیں۔ کل 7 بچوں کو آپ نے دیکھا ہوگا، 7 چھوٹے چھوٹے بچوں کو اغوا کیا ہوا ہے، 40 دیگر مغوی افراد ہیں۔ پچھلے بٹاگرام کے 3 بندے تھے، ہمارے ٹانگ کے ایک اور میانی کو اغوا کیا تھا، وزیرستان کے ایک وزیر کو اغوا کیا تھا۔ ان سب سے تاوان لے کے آئے روز یہ وارداتیں کر رہے ہیں، تو یہ کئی ریاست تو اندھا ہے، سویا ہوا ہے۔ میں نے بذات خود مولانا ثناء اللہ کو میسج ٹیکسٹ بھی کیے کہ بھائی آپ وزیر داخلہ ہے، رینجرز کو کائنڈلی بتائیں کہ یہ ان کے خلاف ایکشن ہے، لیکن نہ رانا ثناء اللہ کچھ سن رہا ہے، نہ وزیر اعظم صاحب کچھ سن رہا ہے، نہ یہ جو ہمارے اپنے وزیر ہے، ہمارے حلقے کے مولانا صاحب کے صاحبزادہ ہمارے حلقے کا ایم این اے بھی ہے، ابھی تک ایک سٹیٹمنٹ بھی نہیں آئی ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سپورٹ کر رہے ہیں، لیکن ابھی تک ایک سٹیٹمنٹ ان کی نہیں آئی۔ تو ہم کہتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ تمام سٹیک ہولڈرز کو مل کے ان کے خلاف ایکشن لینا چاہیے، اور یہ جو لسانیت کو ہوا دے رہی ہے، یہ جو انسانیت کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے ہیں، ان کو انجام تک پہنچانا۔ کیا دیکھتے ہیں شدت انگیز ماحول بن رہی ہے، بنایا جا رہا ہے، آپ کا تجربہ کیا ہے؟ یہ تو آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ یہ تو اگر بنایا بھی جا رہا ہے قابل مذمت ہے، اور اگر بن گیا ہے بھی یہ بھی قابل مذمت ہے۔ ہم دونوں کی صورت میں ہم مذمت بھی کرتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ جلد از جلد ان کے خلاف ایکشن لیا جائے۔ مانگ رہے ہیں اور ان بیچارے کے لیے 20,000 کی نوکری کر رہا تھا، تو 20,000 پہ یہ کس طرح 1 کروڑ روپے پورا کریں گے؟ گیس کمپنی جو ہے وہ کوئی کام کر رہی ہے؟ نہ یہ گیس کمپنی تعاون کر رہے ہیں، نہ جو سیکیورٹی وہاں پہ سیکیورٹی کمپنی تھی، یہ جو جس کے ساتھ یہ جاب کر رہا تھا، یہ ایک سیکیورٹی کمپنی ہے، وہ پھر سیکیورٹی کمپنی گیس کو سیکیورٹی دے رہی ہے اور اپنے سیکیورٹی گارڈ کی سیکیورٹی نہیں کر سکتے، اور نہ بھی وہ جو تعاون مانگ رہے ہیں اس میں کوئی تعاون کر رہا ہے۔ یہ بتائیے گا کہ 2-3 مہینے پہلے ایک ویڈیو چل رہی تھی کہ وہ چیز تھا اور سندھی نوجوان جو تھے وہ تمہا رہے تھے کہ آپ پشاور چلے جاؤ، کابل چلے جاؤ، اور پھر ایک افریدی کو بھی اغوا کیا گیا۔ تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ جو کہہ رہے ہیں کہ لسانیت سندھی اور یہ قبائلی علاقوں کے جو بٹنی ہیں، ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے لوگ انتہائی خستہ حالی زندگی گزار رہے ہیں، ہم دہشت گردی سے کافی متاثر ہو چکے ہیں۔ ہمارے سابقہ فاٹا کے تقریباً 1 درجن سے زیادہ بزمار بازار مسمار ہو چکے ہیں، وہاں پہ حالات یہ ہیں کہ وہاں پہ روزگار کا کوئی طریقہ نہیں ہے، تو ہم مجبور ہو کے کسی دوسرے صوبے میں مزدوری کے لیے گئے ہیں، اور وہاں پہ اس طرح کا رویہ، اس طرح کے سلوک، اس طرح کی جو وارداتیں ہوتی ہیں، یہ تو ظاہر سی بات ہے کہ لسانیت کو ہوا دے رہی ہے، اور پھر
मजबूर हो के खाना जंगी बनेगी और आपस में हम लड़ पड़ेंगे, तो ये तो न रियासत के फायदे में, न पश्तूनों के फायदे में, न सिंधियों के फायदे में, न किसी भी इंसानियत की फायदे में नहीं है। तो हम समझते हैं कि जो भी है, हम सारे पाकिस्तानी हैं, तो हमें जहाँ पे रहना हो हमें हक हासिल है कि हम उधर रोजगार भी कर सके, उधर रहे। लेकिन अगर इस तरह हर कोई अपना रियासत बनाए, हर कोई कह दे कि मेरे सूबे में, मेरे जिले में आपने नहीं आना है, तो फिर तो रियासत की जरूरत ही नहीं है। फिर तो हर कोई अपना ये ऑटोनोमस बॉडी है और उसको अपने रियासत डिक्लेयर करना चाहिए। सिंध को अपना सिंधी रियासत डिक्लेयर करना चाहिए, पंजाब को अपना पंजाब डिक्लेयर करना चाहिए। फिर तो ये जो हम एक छतरी के नीचे, हम एक मुकद्दस आईन के नीचे, 1973 के आईन के नीचे बैठे हैं, हम रियासत पाकिस्तान के नीचे इकट्ठे हैं भाइयों की तरह, तो फिर तो ये नहीं होना चाहिए। अगर ये है तो हम हर जगह पे मजदूरी करेंगे। और ये जो लोग ऐशा पसंद हैं, इनके खिलाफ मैं समझता हूँ कि ये सबसे बड़ी दहशतगर्दी है, जो अभी तक दहशतगर्दी डिक्लेयर नहीं हुई है। लेकिन मैं ये इस फोरम से कहता हूँ कि इनको सबसे बड़ी दहशतगर्दी डिक्लेयर किया जाए, और जो भी इस तरह के लसानियत को या इस तरह के जो दहशतगर्दी की वारदातों को प्रमोट करते हैं, इनके खिलाफ दहशतगर्दी के जमरे में कार्रवाई की जाए। अब्दुल्ला साहब, अगर ये टाइम गुजर गई, अगला नया अमल आप लोगों का क्या होगा? हमारे लोग मजबूर हैं। हमने 3 प्लान बनाए थे। पहले हमने सियासी रहनुमाओं से बात की, मुज़ाकरात की, हमने उनको राब्ता किया, फिर हम एहतिजाज पे आ गए बिलावल हाउस, फिर हम कोर्ट पे आ गए एहतिजाज के लिए सत्र आए। अभी प्लान बी फिर ये है कि हमने फिर इनके खिलाफ खुद कार्रवाई करनी पड़ेगी। हम खुद बंदूक उठा के, हमारे लोग मजबूर हो गए कि अगर रियासत एक्शन नहीं लेती, रियासत इस इतनी सख्त रियासत में नहीं है कि ये चंद लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाए, तो फिर हमारे लोग खुद उठ खड़े होंगे। हमारी जो कौम है, बिटनी है, फिर मसूद है, वजीर है, जो फाटा के हैं, सबका फाटा, खैबर पख्तूनख्वा के जितने अक़वाम है, ये फिर खुद उठ खड़े होके, मैं ये समझता हूँ कि फिर ये तो बहुत बड़ा फितना बन जाएगा। फिर तो रियासत की अहमियत और जरूरत खत्म हो जाएगी, फिर तो लोग खुद बंदूक उठाएंगे। मेरे मैं आज भी ये सोच रहा था और गूगल पे सर्च कर रहा था कि कितना बजट इसके लिए मुख्तस हुआ है। तो ये 11 अरब तो मेरे ख्याल में 11 रुपए के ऊपर नहीं लगे हैं। इन 11 अरब से जल्द अज जल्द फायदा उठा के इनके खिलाफ एक्शन लिया जाए और इनके खिलाफ ऑपरेशन किए जाए। और अगर इस तरह नहीं होते, और ये जो फंड है, ये जो लैप्स करते हैं, या ये जो फंड जिसने चोरी की हुई है, उनके खिलाफ कार्रवाई पहले की जाएगी कि ये सबसे बड़ा जो पुष्पनाई वाला है, या ये जो फंड हड़प करने वाला है, ये असल में इन डाकू की सपोर्टर भी है और पुष्पनाई पे खड़ा है। अब्दुल्ला साहब, आपने गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा से भी मुलाकात की।